ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک و کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری، محسن پاکستان، عاشق رسول، حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ ہے یہی بہتر کہ الہیات میں الجھا رہے، مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ مست رکھو ذکر و فکر و صبح و گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بلا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ آ سکی، ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا۔ ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ شیطان نے، اس کی ایکو نہیں چلانی، سادہ آواز سمجھ آنی چاہیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں کو بلایا، شورا کٹھی کی، ابلیس کی مجلس شورا۔ علامہ اقبال نے اس نظم کا نام بھی یہی لکھا ہے، ارمغان حجاز کتاب کی سب سے پہلی نظم یہی ہے۔ اس کے اندر اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنے چیلوں کو کہا کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اقبال کہتا ہے شیطان نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ امت قرآن پڑھتی ضرور ہے، قرآن کے نام پہ کھاتی بھی ضرورت ہے، محفل حسن قرات بھی کراتے ہیں، قرآن کے نام لیوا بھی ہیں، قرآن کا پڑھ کر ختم پڑھ کر لوگوں سے لنگر بھی کھاتے ہیں، 11ویں بھی کھاتے ہیں، 12ویں بھی کھاتے ہیں۔ لیکن اقبال کہتے ہیں شیطان نے کہا کہ یہ امت قرآن کے نام پہ عزتیں بھی پاتی ہے، لیکن جب بات قرآن کی عزت کی آئے پھر میں جانتا ہوں کہ یہ امت عمل نہیں کرتی، نہ قرآن کی عزت کے لیے اٹھتی ہے نہ اس کی بات کرتی ہے۔ جڑاں والا کے اندر واقعہ ہوا، اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی ایک بھی نہیں بولا کہ یار وہاں قرآن بھی جلا ہے، رسول اللہ کی گستاخی بھی ہوئی ہے۔ سب کو فکر اوپر سے لے کے نیچے تک جی وہ بلڈنگیں جل گئی، وہ جی وہ اینٹوں کی فکر ہے، سیمنٹ کی فکر ہے، اللہ اور قرآن کی، رسول اللہ کی اور قرآن کی کوئی فکر ہی نہیں۔ سارے درباری ملا بھی بولے، سارے پاکستان کے بڑے بڑے بیوروکریٹ بھی آئے، جسٹس بھی آیا، اس نے آ کر کہا کہ یہاں جو کام ہوا ہے یہ دہشت گردی ہوئی ہے۔ جناب اقبال کہتا ہے ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ اقبال کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں ان لوگوں سے اگر یہاں پر یہ جو ہوا ہے اگر یہ دہشت گردی ہے تو برما کی بیٹیوں کی جو عزتیں لوٹی جا رہی ہیں کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کہتے ہیں اگر یہ دہشت گردی ہے تو جامع مسجد رحمت للعالمین میں جو ہوا وہ دہشت گردی نہیں تھی؟ فیض آباد میں جو ہوا تم نے تاجدار ختم نبوت کے نعرے پہ گولیاں چلائیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پہ گولیاں ماری، منصب نبیًا سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے کے اوپر تم نے نوجوانوں کو شہید کیا، کیا وہ دہشت گردی نہیں تھی؟ اقبال کہتا ہے حق سے اگر غرض ہے زیبا تو حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کہ یہ بات اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر۔ اقبال کہتا ہے تم اتنے حق گو ہو، تم حق بولتے ہو، تمہیں حق سے بڑا پیار ہے، تم جی بڑے۔ اقبال نے یہ بھی بات کیا نا کہ باطل کے فعل و فرق کی حفاظت کے واسطے مسلمان ڈوب گیا دوشتا کمر۔ اقبال کہتا ہے مسلمان چرچوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، باطل کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، مندروں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ چرچوں کی حفاظت کے لیے، سکھوں کے گردواروں کے لیے کھڑے ہو گئے، کفر اور کفر کے نظام، فرنگی تہذیب و تمدن کے لیے کھڑے ہوئے۔ ان کے قرآن کو آگ لگی یہ نہیں بولے، ان کی نبی کی گستاخی ہوئی ان کو اس بات یاد نہ آئی، انہوں نے سارا زور فرنگی نظام کے لیے لگایا۔ ہماری بھی ہر اس بندے کو
ہم نے ہر اس بندے کو ربیع النور شریف کی آمد کی مبارک کہا ہے جو فرنگی تہذیب اور فرنگی سیاست کے خلاف ہے. ہم اس کسی بندے کو مبارکباد نہیں دیں گے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20% دین جو 100% دین ہے نا، 100% میں سے 20% نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، درود، ذکر، اذکار، 11ویں 12ویں 13ویں 21ویں 27ویں، 20% دین اس میں ہے. 80% دین نظام مصطفیٰ میں ہے. کسی نے بات کی ہے آج تک؟ 80% دین نظام مصطفیٰ میں ہے. نمازیں سب کو یاد ہیں، روزے سب کو یاد ہیں. میرے آقا و مولا، میں نے نہیں پڑھا جی، کوئی کہتا ہے جی مجھے سمجھا دے کہ حضور نے بدر میں نماز کے لیے گئے ہوں، حضور احد میں روزے کے لیے گئے ہوں، حضور نے مکہ حج کے لیے فتح کیا ہو. مجھے کوئی بتائے. حضور نے دین کو تخت پر بٹھانے کے لیے، نظام کے لیے حضور نے محنتیں کی ہیں. بدر میں بھی گئے ہیں، حضور نے خندق بھی کھود دیا، دان مبارک بھی شہید ہوئے حضور کا، حضور نے تلوار بھی اٹھائی، کافروں کی گردنیں بھی اتاری. اخلاق سے اسلام حضور نے کتنے سال رہے حضور مکے میں؟ 53 سال. وہ تو 40 سال بھی ہے نا. 53 سال حضور. یہ تو بابا جی فرمانے سے نا مولویاں نے آ کے وقت پائی کہ 40 سال یہ نویں قوم نے دسے ابھی پہلے سن دے بعد نہیں سن. حضور تو اس دن سے نبی تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی بن رہی تھی. حضور تو اس سے پہلے کے نبی تھے. یہ تو ویسے ہی نہیں ہے نا. ہم ان کے ماننے والے ہیں جو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. ہم نہ علموں کی تحقیقوں میں پڑھتے ہیں نہ ہمیں ضرورت ہے. جب میرے آقا و مولا کائنات کے مالک امام الانبیاء نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ مجھے نفع بخش علم دے، بات پیچھے رہ نہیں جاتی. یہ تو حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں جتنے ذرے ہیں نا، اللہ نے ایک ذرے جتنی عقل پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ایک ذرے جتنی عقل پوری دنیا میں تقسیم کی ہے، باقی ساری اللہ نے اپنے محبوب کو دی. آج ہم صدیوں بعد جس کو دیکھ کر قرآن نہ پڑھنا ہے، جن کو دیکھ کر عبارت نہ پڑھنی آئے، جن کو مسائل کا وہ بھی اٹھ کر تحقیق کریں کہ حضور کو یہ پتا تھا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے اسے ماما چھڑ جانے پیر کتے رہ گئے. میں یہ بڑی کھل کے بات کرتا ہوں. قیامت والے دن غوث اعظم نے بھی پہلے کام نہیں آنا، داتا علی حجویری نے بھی پہلے کام نہیں آنا. ادھر آدم علیہ السلام سے لے کے سارے نبی بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، ادھر جاؤ اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تسی کس باغ دی مولی ہو تانوں اسی منیے. اسی تے قیامت تک صحابہ نو بھی سانو بابا ساڈا دس گیا ہے حضور دی وجہ تو منے ہیں. اسی اہل بیت نو بھی حضور دی وجہ تو منے ہیں. اے کوئی مت سمجھے کہ جی کوئی پاگ وڈی ہوئے تسبیح چھکدا ہوئے تے جناب کوئی بڑا صوفی ہوئے. الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت پر استقامت کو فوقیت حاصل ہے. کرامتیں مداری بھی دکھا لیتے ہیں، اصل استقامت. حسین نے کربلا میں کرامت نہیں استقامت دکھائی ہے. اس لیے پاکستان کے سارے پیروں کی کرامتیں نیچے ہیں. ہمارے علامہ بابا جی خادم حسین رضوی کی استقامت سب سے اوپر ہے.